باب نمبر 6 معاشیات۔ کیا انسان اکیلا اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ ہمیں روپوں پیسوں کا درست استعمال کیوں آنا چاہیے؟ آپ اپنی زندگی میں مختلف طرح کی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ اشیاء کی اقسام کے متعلق جانتے ہیں؟ کچھ لوگ اشیاء تیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ اشیاء تیار کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے اور جو لوگ اشیاء استعمال کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ملکی برآمدات کا بڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ بینک کے کام کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ معاشیات۔ انسان کی ضروریات بے شمار اور ان گنت ہیں۔ بنیادی طور پر خوراک، لباس اور رہائش کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں آرام و آسائش مہیا کرنے والی اشیاء میں موٹر سائیکل، کار، فرنیچر، ٹیلی ویژن اور ایئر کنڈیشنر وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر، وکیل، استاد اور معمار وغیرہ ہمیں اپنی خدمات دیتے ہیں۔ یہ اشیاء اور خدمات ہماری زندگی کے لیے لازمی ہیں۔ انسان کی خواہشات بے شمار ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ انسان کی یہ کوشش وسائل کی کمی کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتی چلی گئی۔ آج بھی انسان کی تمام تر کوشش بنیادی ضرورتوں، خوراک، لباس اور رہائش کے حصول کے لیے ہے۔ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کم ہیں۔ ایسے حالات میں علم معاشیات انسان کے اندر یہ سوجھ بوجھ پیدا کرتا ہے کہ کس طرح کم وسائل کے ہوتے ہوئے انسان اپنی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ علم معاشیات کی تعریف۔ آدم اسمتھ۔ مشہور ماہر معاشیات آدم اسمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا۔ جے ایس مل کہتا ہے، معاشیات میں دولت اور پیدائش دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشیات میں انسان کے ان تمام کاموں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق انسان کی زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے معیشت کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ انسانوں میں بہت سی ضروریات اور خواہش ہوتی ہیں۔ ضرورتوں، خواہشات اور وسائل کے مطالعے کو معیشت کہا جاتا ہے۔ معاشیات میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کس طرح محدود وسائل کا استعمال کرتا ہے۔ کسی ملک کی معیشت کی وضاحت اس ملک کے وسائل اور پیداواری عمل سے جاتی ہے۔ معاشی انتخاب۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی اپنی ضرورت کی چیزوں کی فہرست بنائی ہے؟ انسان کو اپنی لامحدود خواہشات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ذرائع محدود ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ محدود معاشی ذرائع سے زیادہ خواہشات کو کس طرح پورا کرے۔ زیادہ خواہشات اور کم ذرائع انسان کے لیے معاشی مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے انسان کو اپنی خواہشات میں سے اہم ترین خواہشات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ کم اہم خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو ایسے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں جن کی مدد سے وہ محدود وسائل سے زیادہ خواہشات کو پورا کر سکے۔ وہ اپنی آمدنی کے مطابق لازمی ضروریات کا اندازہ لگانے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون سی ضروریات زیادہ اہم ہیں۔ اس طرح کا فیصلہ معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد کے پاس 50 روپے ہیں اور وہ چاکلیٹ اور چپس کا پیکٹ خریدنا چاہتا ہے، تو وہ 50 روپے میں دونوں چیزیں نہیں خرید سکتا، لہٰذا اسے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دونوں میں سے کون سی چیز اسے زیادہ پسند ہے۔ جو چیز وہ خریدنے کا فیصلہ کرے گا وہ معاشی انتخاب کہلائے گا۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے چیزوں کی خریداری کرتے وقت کبھی چیزوں کے درمیان معاشی انتخاب کیا ہے؟ لاگت فیصلہ۔ آپ بازار میں کچھ خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو دکانوں پر بہت سی اشیاء ملیں گی۔ آپ کے پاس 50 روپے ہیں تو آپ اس رقم سے دکانوں پر موجود تمام اشیاء نہیں خرید سکتے۔ آپ اس اشیاء میں سے ایک چیز خریدنا پسند کریں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں۔ آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر جس چیز کا انتخاب کیا
اسے لاگت فیصلہ کہیں گے۔ چاکلیٹ اور چپس کے پیکٹ کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ احمد کے پاس 50 روپے ہیں تو وہ چاکلیٹ اور چپس کے پیکٹ میں سے ایک چیز خرید سکتا ہے۔ دونوں کی قیمتیں 50-50 روپے ہیں۔ اگر وہ چاکلیٹ کو چھوڑ کر چپس کا پیکٹ خریدتا تو چاکلیٹ کو چھوڑنا لاگت فیصلہ کہلاتا ہے۔ ایک چیز کو خریدنے کے لیے احمد نے جس چیز کو چھوڑا وہ لاگت فیصلہ کہلاتی ہے۔ معاشیات اور ہماری زندگی۔ معاشی انتخاب اور لاگت فیصلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ معاشی فیصلہ کہلاتا ہے۔ ہر معاشی انتخاب اور لاگت فیصلہ کے نتائج ضرور ہوتے ہیں۔ یہ نتائج اچھے اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ طالب علم کی مثال۔ علی ایک طالب علم ہے۔ اس کے پاس 60 روپے ہیں۔ وہ اپنے امتحان کی تیاری کے لیے ایک کتاب خریدنا چاہتا ہے، لیکن وہ آئس کریم بھی کھانا چاہتا ہے۔ وہ اس رقم میں کتاب اور آئس کریم دونوں نہیں خرید سکتا۔ اگر وہ کتاب خریدتا ہے تو اس کی تعلیم پر اچھے اثرات پڑیں گے اور وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا کر امتحان میں اچھے نمبر لے سکتا ہے۔ اگر وہ آئس کریم خریدتا ہے تو یہ وقتی مزہ دے گی، لیکن وہ کتاب پڑھنے سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے اس کی پڑھائی پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں اور وہ امتحان میں فیل بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے جس کو بھی وہ خریدے گا اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات بھی ہوں گی اور اس کے فیصلے کے اثرات بھی اس کے ذہن میں ہوں گے۔ چیزوں کا انتخاب۔ اس طرح ہم کسی دکان یا بازار میں جاتے ہیں تو وہاں ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے کپڑے، جوتے، کھلونے وغیرہ۔ ہمارے پاس رقم محدود ہوتی ہے۔ ہم اپنی ضرورت اور وسائل کو دیکھتے ہوئے چیزوں کا انتخاب کریں گے۔ اس طرح ہم اپنی ضروریات کے لیے اپنے جیب خرچ سے بھی کچھ رقم بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی معاشی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی وجوہات اور اثرات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہم معاشی فیصلے کے منفی اثرات سے بچ سکیں۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی اپنے جیب خرچ سے کچھ رقم بچائی ہے؟ حکومت کے فیصلے۔ ہر ملک کی حکومت اپنے محدود وسائل کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری حکومت بھی عوام کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری حکومت کے پاس محدود وسائل ہیں اور وہ لوگوں کے لیے اسکول، ہسپتال، سڑک یا پارک بنانا چاہتی ہے، مگر محدود وسائل یہ تمام چیزیں بنانے کی اجازت نہیں دیتے، تو حکومت وہ چیز بنائے گی جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ یعنی حکومت اپنے محدود وسائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گی۔